نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تقولوا راهنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلاۃ قانونی قدرت ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر بڑے بندے کی عظمت اس کا چھوٹا بندہ سکھاتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ، اس کے بارگاہ کے آداب جو اس سے چھوٹا ہوتا ہے وہ سکھاتا ہے۔ جو عظمت والا ہوتا ہے اس کی عظمت کے گن ہمیشہ جو اس سے کم عظمت والا ہوتا ہے وہ گاتا ہے۔ جیسے ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتی ہے، قاعدہ یہی رہا ہے دنیا کے اندر، لیکن جب ہم شریعت مطہرہ کی بارگاہ میں اسی قاعدے کو دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کا کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، ان کی جب عظمت کی باری آئی، ان کے جب آداب بارگاہ کے آئے تو یہ قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل کر دیا۔ اس جگہ پہ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق ہو کر، مالک ہو کر، معبود ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ کے آداب سکھائے ہیں مومنوں کو، اور خود خالق کائنات نے سکھائے۔ وہ آداب قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب سکھا کر آپ کی امت کو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنا بہت بڑے اجر کا ذریعہ ہے، آپ کی بارگاہ بہت ہی عظیم ہے، تو اس بارگاہ کی آداب بھی بہت ہی عظیم ہے۔ ان آداب میں سے ایک ادب کی بات آج میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر امتی نے فریاد پیش کرنی ہے، امتی نے آپ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے، یا اپنے کسی مسئلے کے لیے استغاثہ لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مدد طلب کرنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعتی بنا کر، تو پھر آپ کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، کس انداز سے امتی اگر وہ اپنا استغاثہ پیش کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول دونوں سے راضی ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں میں نے پہلے پارے کی قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خالق کائنات نے اس وقت کے مسلمانوں کو، جنہوں نے اس دور میں کلمہ پڑھا تھا جب کلمہ پڑھنا بہت مشکل تھا، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے، عرف کے لحاظ سے ہمیشہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہی کی، آپ کی بارگاہ کے آداب ہی ظاہر کیے، لیکن چونکہ وہ اپنے عرف کے لحاظ سے تھے تو اس سلسلے میں ایک مقام پہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس آداب میں سے ایک ادب کے بارے میں مومنوں کو اور انہیں پیغام دیا۔ وہ یہ تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ بتاتے، کوئی آپ سے گفتگو کرتے، تو اگر کسی صحابی کو گفتگو سمجھ نہ آتی، آپ کے مسئلے کا علم نہ ہوتا، تو وہ صحابی یوں عرض کیا کرتے تھے، رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مسئلے میں، اس گفتگو میں ہماری رعایت کیجیے۔ مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، آپ کے یہ فرمودات ہماری سمجھ سے اوپر ہیں، اس لیے ہماری رعایت کیجیے، دوبارہ ہمیں سمجھا دیجیے۔ اب کتنے ادب سے وہ یہ ساری گفتگو کر رہے ہوتے، ان کے عرف کے لحاظ سے یہ ادب کا انتہائی اعلیٰ درجہ تھا
کہ صحابہ کرام ادب کے لحاظ سے پھر بھی گفتگو کر رہے ہوتے تھے، تو اس گفتگو میں ادب کے طریقے پہ اپنے عرف کے مطابق ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو قرآن مجید کا موتی بھی ہے، راہنا، ہماری رعایت کیجئے، اس معاملے کو دوبارہ بیان کر دیجئے۔ اب اس میں کوئی ایسی کباط کی بات بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بیان کرتے ہوئے یہ لفظ بھی حضور علیہ السلام کے لیے پسند نہ آیا۔ پسند نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ اس لفظ کے دو معنی ہیں، راہنا کا معنی رعایت کرنا بھی ہے، اور اسی کو یہودی اور منافق کھینچ کر تھوڑا پڑھتے راہینا، جس کا معنی ہوتا تھا بکریاں چرانے والے۔ اب یہاں پہ وہ اس لفظ کو، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے، وہ تو مکلف بھی نہیں تھے آپ کی بارگاہ کے آداب کے، کیونکہ وہ تو مکلف تب ہوتے جب پہلے کلمہ پڑھتے، وہ اسی لفظ کو کھینچ کے پڑھا کرتے تھے۔ ان کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ اے بکریاں چرانے والے۔ اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام نے بکریاں بھی چرائی، کیونکہ بکریاں چرانا کوئی عیب تو نہیں ہے نا، آپ نے بکریاں چرائیں چند کی رات کے بعد۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی ایسا نبی یا رسول نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائیں ہوں، میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چرائیں چند کی رات کے عوض میں۔ یہ سارا کچھ حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ لفظ پسند نہ آیا، تو ظاہر ہے وہ جس نیت سے کہا کرتے تھے، ہمیں تو حدیث یہ بتاتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نا کہ مشرکو تمہارا تو قول ویسے بھی شرک ہے، تمہیں تو اجر ملے گا ہی نہیں، یہودیو تم بھی اب اہل کتاب نہیں رہے، تمہیں بھی ثواب نہیں ملے گا، منافقو تم ویسے ہی منافقو تم جہنم کے نچلے طبقے میں جاؤ گے۔ تو انہیں منع کرتے نا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ پیغام دیتے ہیں کہ منافقو تم بھی یہ نہ کہو، لیکن قرآن مجید کی آیت تو یوں کہتی ہے کہ اللہ نے خطاب کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولو تم نہ کہو، حالانکہ وہ تو راہنا کہا کرتے تھے، تو اللہ نے بھی راہینا نہیں کہا، لا تقولو راہنا، تم یوں کہو ہی نہیں کہ راہنا، وہ لفظ استعمال ہی نہ کرو حضور علیہ السلام کے لیے کہ جس لفظ سے کوئی ایسا مفہوم نکل سکے جس سے آپ کی بے ادبی ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب میں سے ایک ادب سکھایا۔ کتنی عظیم بارگاہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا، اور میں ایمان والو اچھی نیت کے ساتھ کہتے ہو، تمہارا مقصد بھی نیت اچھی ہے، لیکن لفظ ایسا ہے کہ جو ذو معنیین ہے، اس کا ایک مطلب اور بھی نکل آتا ہے، تو یہ تو میرے محبوب کی بارگاہ ہے۔ اس بارگاہ کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ ایسا لفظ بھی نہیں ہونا چاہیے جو لفظ دوسرے معنی کا احتمال رکھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو منع کر دیا، فرمایا لا تقولوا راعنا، تم راعنا کہو ہی نہیں، تم کہتے ہو، تو وہ جواب میں دوسرا معنی لے کر کہتے ہیں، جب ان کو منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں، انہیں منع کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو منع کر دیا، فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ اتنی عظیم ہے نا، اس بارگاہ میں جب آؤ تو ایسا کوئی لفظ نہیں ہونا چاہیے جس لفظ سے کوئی اور احتمال نکلے، جس اعتبار سے میرے محبوب کی تنقیص ہو سکے۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ذہن کو وسعت دینا پڑے گا کہ حالانکہ حضور علیہ السلام نے بکریاں چرائی تھی، یہ کوئی عیب بھی نہیں تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی عظمت اتنی بلند تھی کہ اب جب آپ کو خطاب کیا جائے تو ہرگز ایسے الفاظ کے ساتھ نہ خطاب کیا جائے جس میں کسی کو آپ کی ذات میں کوئی کمی نظر آئے۔ جب بھی آپ کو پکارا جائے، جب بھی آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا جائے، تو پھر وہ انداز ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے والے کو بڑی آسانی ہو کہ جس بارگاہ کا، جس ذات کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کوئی عام ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بعد اگر کسی ذات کا مرتبہ ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات کرام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر وہ راعنا نہ کہیں تو اپنا مسئلہ کیسے حل کرائیں گے؟ ہر کسی کا ذہن ایک جیسا تو نہیں ہوتا، کچھ تو سمجھ آیا کرتے تھے پہلی مرتبہ ہی بات کو،
لیکن جس صحابی کو سمجھ نہیں آتی اس نے سمجھنا تو ہونا تھا، تو وہ اپنا معاملہ کیسے حل کراتے؟ بارگاہ تو حضور علیہ السلام ہی کی تھی، آپ کی بارگاہ سے یہ مسئلہ حل کروانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی مومنوں کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب سکھاتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، ہاں تمہیں مسئلہ حل کرانا ہے، تمہیں پوچھنا ہے دوبارہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے، اپنی مشکل حل کرانی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی پیغام دیا کہ مشکلیں حل کرے گا میرا رسول، میں نے اپنے رسول کو مشکل کشا بنا کے بھیجا ہے، وہ مشکلیں حل کرے گا، لیکن تم نے مشکلیں حل کرانی ہے تو ادب سے مشکلیں حل کرانی ہے، اپنے معاملات حل کرانے ہیں تو باادب ہو کر کرانے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں تم جاؤ مشکلیں حل کرانے کے لیے لیکن اپنے اعمال ضائع کر کے آ جاؤ، لہذا ادب کو ملوز خاطر رکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ادب سکھایا، فرمایا لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ اس کے مقابلے میں ایسا لفظ استعمال کرو جس لفظ کا کوئی دوسرا معنی بنتا ہی نہ ہو، صرف حضور علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہوتا ہو۔ اور وہ لفظ قرآن مجید نے کیا سکھایا؟ صحابہ کو سکھایا، فرمایا انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہیں کسی مسئلے کی سمجھ نہ آئے، اپنی مشکل حل کرانی ہو تو پھر راعنا نہ کہو، کیونکہ اس کو کھینچ کر لوگ کہتے ہیں راعنا، تم کہو انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے نبی ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے۔ انظرنا یہاں پہ بتایا گیا، تو یہ ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا سکھایا صحابہ اکرام کو، اور صحابہ کے وسیلے سے یہ پیغام ہمیں دیا گیا۔ اب اگر اسی ادب کے لحاظ سے آج ہمارے معاشرے میں جب حضور علیہ السلام کی صفات بیان کی جاتی ہیں یا آپ کی تعریف کی جاتی ہے تو بہت سی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اس ادب کا ہمیں بالکل کوئی خیال نہیں ہوتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یا تو جاہلیت کی وجہ سے یا دوسری وجہ میں اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ بغض کی وجہ سے، کہ جب حضور علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صحابہ کو فرما دیا کہ راعنا نہ کہو، حالانکہ اچھی نیت سے کہتے تھے، لیکن اس لفظ سے جب بگڑتا تھا معنی، اور میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ معنی زیادہ سے زیادہ بگڑ کر یہی ہوتا تھا بکریاں چرانے والے، تو آپ تو بکریاں چرایا کرتے تھے، یہ بھی آپ کا خاصہ تھا، لیکن چونکہ اس میں ان کی مقصد تعظیم نہیں ہوا کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو بھی منع کر دیا، فرمایا تم بھی یہ لفظ نہ کہو، بلکہ وہ لفظ کہو جس سے حضور علیہ السلام کی عظمت کا یہ اظہار ہو، آپ کی تنقیص کا کوئی پہلو نہ پایا جائے، تو اس لیے فرمایا انظرنا کہو، تم یوں کہو نظر رحمت کیجئے ہم پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسئلے کو دوبارہ بیان کر دے، ہم پر نظر رحمت فرما دے تاکہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تو اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب مومنوں کو سکھائے، گویا یہ پیغام دیا کہ مومنوں میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر پیش کرنا چاہتے ہو اپنے آپ کو تو پھر انتہائی ادب کے ساتھ پیش کرو گے، تب میں اللہ تم پہ رحمت کروں گا۔ اس لیے جہاں کہیں یہ دیکھو نا کہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور اس انداز سے ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے والے ہلکے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، وہ الفاظ جو عام بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، تو ایسی محفل میں ہرگز نہ بیٹھا کرو۔ یہ وہ محفل ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حابطۃ اعمالہم وہم لا یشعرون، بندوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کے اعمال ہی ضائع ہو جاتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب کا انہوں نے لحاظ نہیں رکھا ہوتا، تو جتنے ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچے ہوتے ہیں اچھے اعمال، وہ بھی سارے ضائع کرا بیٹھتے ہیں۔ تو جب کبھی بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی محفل سجائی جائے، پچھلے جمعہ مبارک کے اندر بھی میں نے اسی انداز سے گفتگو کی تھی، اسی کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ادب سکھایا نا صحابہ کرام کو، تو پھر صحابہ کرام کا معمول کیا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عبداللہ ابن عباس نے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام سے 2 سال بڑے بھی ہیں، آپ کے سگے چچا بھی ہیں، کلمہ انہوں نے پڑھا تھا بدر کے جنگ کے بعد۔ جب یہ مسلمان ہو گئے
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ چچا قائم مقام باپ کے ہوتا ہے۔ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام رشتے سکھلا رہے ہیں اپنی امت کو کہ رشتوں کا پاس کس طرح کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ امت کے لیے نمونہ بن کے آئے تھے۔ آپ جب بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلانا ہوتا نا تو لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ ادعو لی ابی، آپ نے کبھی بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا، چچا نہیں کہا۔ آپ لوگوں کو صحابہ کو فرمایا کرتے تھے میرے لیے میرے باپ کو بلا کر لے آؤ۔ ایک جانب آپ کا عمل، کیونکہ آپ تو امت کو پیغام دے رہے تھے نا، رشتوں کا تقدس سکھلا رہے تھے، دوسری جانب امتی کا عمل۔ اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے صرف چچا ہی تو نہیں تھے نا، صرف نسب ہی تو نہیں تھا نا، آپ کے امتی بھی تھے، آپ کا کلمہ بھی پڑھنے والے تھے۔ تو دوسری طرف ان کا ادب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا، جو صحابہ نے کر کے عملی طور پر اللہ کی بارگاہ میں اجر لیا، تو وہ اس کی ایک جھلک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں نا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ عباس آپ بڑے ہیں یا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ذات بڑی ہے؟ عمر کے لحاظ سے پوچھا نا کہ آپ بڑے ہیں، یہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ آپ بڑے ہیں یا عمر میں حضور علیہ السلام کی ذات گرامی بڑے، چونکہ 2 سال بڑے تھے، میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیا، آپ کے چچا تھے، 2 سال بڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تو انہیں باپ کہہ کر ہی پکارا کرتے تھے، کیونکہ چچا قائم مقام باپ کے ہوتا ہے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پکارا کرتے تھے تو وہ انداز بھی دیکھیے کہ وہ کس انداز سے پکارا کرتے تھے۔ یہ وہ آداب ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیوں کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے سکھلائے ہیں کہ جن آداب کے ساتھ جب حضور علیہ السلام کے بجا لائے جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، تو پھر اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک جھلک صرف اس ایک سوال سے، اس کویسچن سے سمجھے گا۔ کسی نے آپ سے سوال کیا عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور علیہ السلام بڑے ہیں؟ تو عمر میں تو آپ بڑے تھے، 2 سال بڑے تھے۔ سیدھا سادہ جواب بنتا تھا بھائی میں بڑا ہوں، وہ مجھ سے چھوٹے ہیں۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ عین قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو منع کر دیا تھا نا کہ میرے محبوب کو ذو مانیہ لفظ کے ساتھ پکارنا ہی نہیں ہے، رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو۔ تو جہاں رائنا سے جب منع کیا گیا تو اس کے اندر علت یہ تھی، لاجک یہ تھی کہ ایسا لفظ یا ایسے کلمات میرے محبوب کی بارگاہ میں نہ کہے جائیں جس سے سننے والے کو، سامع کو یہ خبر ملے کہ ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، یہ ہماری طرح ہی ہے۔ تو ایسے الفاظ بھی قرآن نے تو کہنے سے منع کر دیے، لیکن میں آج قربان جاؤں اپنے ایمان پہ، ہم تو علل اعلان چوک پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں وہ ہماری طرح ہے، وہ ہماری مثل ہے۔ لیکن یہ انداز اگر ایمان کا رہا تو پھر ہمارا حال تو یہی رہے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غالب تم ہی رہو گے، لیکن غلبہ پانے کے لیے تمہیں پوری روئے زمین پہ مومن ہونا پڑے گا۔ اگر تم مومن ہو تو ہر میدان تمہارا ہے۔ تو آج ہم ہر میدان میں کیوں پیچھے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ایمان ہی چھوڑ دیا، جو ایمان کی بنیاد تھی ہم نے اس کو ہی گرا دیا، ہم نے حضور علیہ السلام کی ذات کو ہی وجہ نزاع بنا دیا، جو اتنی عظمت والی ذات ہے کہ آپ کے سگے چچا ہو کر ان سے کسی نے سوال کیا آپ بڑے ہیں یا حضور علیہ السلام بڑے ہیں؟ تو جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہووا اکبر منی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہووا اکبر منی، حالانکہ بڑے آپ تھے، فرماتے ہیں بڑے وہ ہیں، ہووا اکبر منی، میں انہیں کہوں کہ مجھ سے چھوٹے ہیں، اگر میں یہ کہوں تو میرا ایمان ہی ختم ہو جائے گا، وہ تو عزتوں کے لائق ذات ہے۔ ہووا اکبر منی انا ولدت قبلہ، جواب بھی دیا آپ نے، فرمایا تیرا سوال یہ ہے نا کہ بڑے کون ہیں، تو میں تجھے بتاؤں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھائے ہیں۔ یہ جواب دیتے ہوئے بھی کتنی احتیاط سے کام لیا، فرمایا بڑے وہ ہیں لیکن ولادت میری پہلے ہوئی، پیدا میں پہلے ہو گیا، حالانکہ بڑے وہ ہیں۔ تو یہ وہ آداب تھا۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ صحابہ اکرام
جو یہ مقام انہیں ملا ہے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب کے لحاظ سے ملا ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے نا، اور حدیث کے انداز سے دیکھیے کہ صحابہ کرام کا جذبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا کیا ہوا کرتا تھا۔ کاش کہ اس جذبے کا کروڑواں حصہ بھی آج ہمارے اندر بھی آ جائے، ہمارے ایمان کو بھی پختگی مل جائے، پھر ہمارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، آپ سے کسی نے سوال کیا نا کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ عام سا سوال ہے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں، عالم سے سوال کرتے رہتے ہیں، قربانی کے ایام میں تو اکثر ہوتے ہیں۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب حضرت براء بن عازب یا صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا نا کہ جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرتے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ بس یہ ناجائز ہے، بس ہم سے تو نے سن لیا ٹھیک ہے۔ وہ پہلے حدیث سنایا کرتے تھے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہے، یہ چیزیں جائز ہے۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن ہم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، آپ نے ہمیں بیان کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک اور قاعدہ بھی بتا دوں کہ صحابہ کرام چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سنا کرتے تھے براہ راست، جب صحابہ کرام بیٹھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بیان کرتے تو صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب حدیث سنا کرتے تھے نا تو ان کے ہاتھوں کی حرکات کو بھی دیکھا کرتے تھے، ان کے چہرے کے تاثرات کو بھی دیکھا کرتے تھے، اور ان کے جسم کی حرکات آیت کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب اس انداز سے بھی بجا لایا کرتے تھے کہ جس کسی صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک عمل کو، ایک آیت کو دیکھ لیا نا، ساری زندگی وہ اسی پہ عمل کرتا رہا۔ مثلا اگر کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ایک مرتبہ تو آپ کی اگر قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے تو سارے اس صحابی کی ساری زندگی قمیض کے بٹن نہیں چڑھے۔ ان سے پوچھا جاتا ایسے کیوں؟ تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح دیکھا ہے۔ وہ تو فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح دیکھا ہے۔ حدیث ہے نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وضو فرمایا ایک جگہ پہ، تو وضو فرمانے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے یوں انگل اٹھا کے تبسم فرمایا، ہنس پڑے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہاں ہنسنے کی وجہ تو کوئی بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بات تو نہیں ہوئی ہے کہ جس سے بندہ ہنسے، آپ نے کیوں تبسم فرمایا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ میں ہنسا اس لیے ہوں، میرے پاس کوئی دیکھ کی وجہ نہیں ہے، میں نے ایک مرتبہ یہاں پہ اللہ کے نبی کو وضو کرنے کے بعد ہنستے ہوئے دیکھا تھا، تبسم کرتے ہوئے دیکھا تھا، اب میں اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ تو یہ انداز تھا صحابہ کرام کا۔ اب حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا تو آپ نے بھی وہی انداز اپنایا جس انداز سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سنی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حدیث بیان کی نا تو آپ نے ان انگلیوں کے اشارے سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ان سائلین سے جب بیان کیا نا تو حدیث تو وہی بیان کر رہے ہیں، لیکن اب ان کی توجہ پوری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے۔ وہ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں تو حدیث بیان کرنا شروع کی نا اسی طرح کھڑے ہیں، اسی طرح ان کے سامنے جو ہاتھ کھڑا کیا نا، انہیں کہا کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، قال، تو انہوں نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر اس طرح ہاتھ لہرایا، پھر جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوایا نا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 انگلیوں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوائے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث بیان کرتے ہوئے جو انگلیوں پہ ہی بیان کیے۔ حدیث تو بیان کر چکے، مسئلہ تو بتا چکے، اب جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب بجا لاتے ہوئے کس قسم کا جذبہ ان کے اندر ہوا کرتا تھا، وہ حدیث کا یہ اگلا جملہ ہے، بیان کر دیے اپنی انگلی پہ کھڑے ہو کر اسی طریقے سے، سامنے ان کے ساتھی موجود ہیں، جو اشارہ کر دیا اس انداز سے انگلیوں کو سامنے رکھ دیا
ہاتھ کو سامنے رکھ دیا، بیان کر چکے تو خیال آیا کہ یہ جو سامعین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میرا ہاتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی طرح ہے، یہ نہ سمجھے کہ میری انگلیاں حضور علیہ السلام کی انگلیوں کی طرح ہے۔ بالکل خالی اس ذہن ہو کر اپنے گھر میں جا کر دیکھے ہمیں یہ کتاب دیا گیا کہ نہیں، آپ کے ہاتھ ہماری طرح، آپ کی انگلیاں ہماری طرح، آپ کا چلنا پھرنا ہماری طرح۔ آج ہمارا ایمان اس نہج کا ہے، لیکن صحابہ حضرت براء بن عازب، میں نے حدیث پیش کر رہا ہوں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ مسئلہ بیان کر چکے، حالانکہ انہوں نے تو سنت پہ عمل کیا تھا، اپنے طریقے سے حدیث بیان کی تھی، لیکن جب یہ بیان کر چکے اس کے بعد دیکھتے حدیث کے الفاظ ہیں، فوراً ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے کہ میں نے اس طرح ہاتھ لہرایا تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میرا ہاتھ ان کی طرح ہے، میں نے اس طرح انگلیوں پہ گنوائے جس طرح انہوں نے گنوائے تھے، تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہ چلی جائے کہ میری انگلیاں تو حضور علیہ السلام کی انگلیوں کی طرح ہے۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فوراً کہنے لگے میرے یارو سنو، میں نے تمہارے سامنے ہاتھ لہرایا اس طرح جس طرح حضور علیہ السلام نے لہرایا تھا، یہ صرف سنت ادا کرنے کے لیے لہرایا، انگلیوں پہ گنوائے وہ 4 جانور جس طرح حضور علیہ السلام نے گنوائے تھے، وہ یہ صرف سنت ادا کرنے کے لیے گنوائے تھے، ورنہ ان کے سامنے یہ پیغام دیا اصحابی ہی اکثر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واناملی اکثر من انامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کے دل میں یہ عقیدہ نہ جائے کہ میرا ہاتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی طرح ہے، میری انگلیاں حضور علیہ السلام کی انگلیوں کی طرح ہیں، میری انگلیوں کے پوٹے حضور علیہ السلام کی انگلیوں کے پوٹوں کی طرح ہیں۔ فرماتے ہیں اصحابہ اکثر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی انگلیوں کی طرح تو کسی کی انگلیاں ہو ہی نہیں سکتے، میری انگلیاں تو انتہائی کم درجے پہ ہیں، اکثر اس میں تفضیل کا صیغہ حدیث کے اندر استعمال کیا، میری انگلیاں تو حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے بہت کم ہیں، بہت نیچے ہیں۔ یہ صرف تمہیں مسئلہ سمجھانے کے لیے یوں کہہ دیا، ورنہ ہرگز یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ امتی نبی کی مثل ہو سکتا ہے۔ امتی یہ صحابہ کہہ رہے ہیں، میں اور آپ تو صحابی کی مثل نہیں ہو سکتے، تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ وہ آداب تھے جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلائے اور صحابہ اکرام نے ان پہ عمل کر کے درجہ حاصل کیا۔ درجہ کیا حاصل کیا کہ اللہ نے فرمایا کُلًّا وَعَدَهُ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے محبوب کے صحابہ تم میں سے ہر کسی کو میں نے جنت عطا کر دی ہے، تم سے جنت کا میں نے وعدہ کر دیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ملا انہیں آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔